پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے. تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا, ثبوت بھی دیے. پاکستان ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار. کہ پاکستان یہ پوچھ رہا ہے کہ بھارت کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو دو. ارے بے شرمو, کیا ہم نے تم کو پٹھان کوٹ میں بلا کر نہیں دکھایا تھا؟ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے, لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے. پاکستان کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ ان کے ملک سے آتنکوادی آ کر بھارت میں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں. کہ پاکستان یہ پوچھ رہا ہے کہ بھارت کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو دو. ارے بے شرمو, کیا ہم نے تم کو پٹھان کوٹ میں بلا کر نہیں دکھایا تھا کہ پٹھان کوٹ ہمارا ایئر فورس کا بیس میں تمہارے آتنکوادی آ کر وہاں پر کوہرام مچا کر گئے. تمہاری لوگ پاکستان سے آ کر دیکھے, اس کے باوجود بھی تم نے ان آتنکوادیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. 26/11 کا واقعہ ہوا, میں جانتا ہوں آندھرا تلنگانہ میں نظام آباد ایک علاقہ ہے, وہاں کی ہماری ایک بیٹی جس کی شادی ہو کے چند دن ہوئے تھے, اس نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ وی ٹی اسٹیشن پر تھی. پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادیوں نے وی ٹی اسٹیشن پر گولیاں مار کر لوگوں کی ہتیا کی, تو اس میں نظام آباد کی ایک نئی دلہن بھی ماری گئی تھی. پاکستان کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ ان کے ملک سے آتنکوادی آ کر بھارت میں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں. پاکستان کو اب سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جواب دینے کا ہے, یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے. ورنہ یاد رکھیے, ہر 6 مہینے ہر 2 مہینے کے بعد یہ آتی ہیں, یا تو ہماری فوج یا ہماری CRPF کے جوانوں کو یا پھر معصوم کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ان کے خلاف ایک مؤثر اقدام کرے گی. جتنے بھی اقدامات, جتنے فیصلے بھارت سرکار نے لیے ہیں, MIM پارٹی اس کی تائید کرتی ہے. جیسے بھی ہو, پاکستان کو اگر کمزور کرنے کے لیے ان کی معیشت کو, ان کے اکانومی کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو برابر کیا جانا چاہیے. اور جو بھی طریقہ کار حکومت استعمال کرے گی, ہم امید کرتے ہیں کہ آتنکواد ختم ہوگا. یہ دیش کا مسئلہ ہے, یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد, بھارت زندہ باد, بھارت زندہ باد.